العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح. عظمت علماء کا ایک پہلو یہ ہے کہ علماء کرام کو اس دور میں جو انتہائی تشویشناک دور ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. فکری انتشار ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اندر فکری انتشار ہے. علماء کو اس فکری انتشار کو دور کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی عظمت میں اور اضافہ ہوگا اور بلندی ہوگی. فکری انتشار ہے، کس پہلو سے؟ بہت سے پہلو. پاکستانی قوم کے اندر فکری انتشار ہے، تمام مسالک کے اندر بھی بعض چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ باہمی طور پر کچھ معاملات پہ انتشار ہے، لیکن زیادہ جو فکری انتشار سبب بن رہا ہے جو پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ سبب بن رہا ہے لوگوں کے اخلاقیات کے خراب ہونے کا، عادات و اطوار کے نادرست ہونے کا، اور ایک بگاڑ ہے جو پیدا ہو رہا ہے. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اخلاقی لحاظ سے قوم زبونحالی کا شکار ہے اور اس کا نتیجہ وہی فکری انتشار ہے جس کی وجہ سے عقائد میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے. جو چیزیں پہلے مسلمات تھیں، وہ قدریں، وہ اخلاقی قدریں، وہ خصلتیں، وہ عادات جو مسلمات میں سے تھے، ان پہ زد پڑ رہی ہے. ایک ایسا کلچر فروغ پا رہا ہے جو یقیناً اسلامی تہذیب اور اسلامی اقدار اور اسلامی ثقافت کے خلاف ہے. اس سے کوئی اس کا ربط اور تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اسلامی تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی ثقافت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اور اسلامی ثقافت سے دوری جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر ہمارے عقیدے پر، ہمارے نظریے پر یقیناً پڑ سکتا ہے، پڑے گا اور پڑ رہا ہے. جس فکری انتشار کی وجہ سے پہلے بھی عقیدہ کمزور ہے، پھر جو اسلامی تہذیب اور ثقافت میں ہمارے اندر کمزوری ہے، جو عادات و اطوار و اخلاق، جو چیزیں رہن سہن، طور طریقے زندگی کے، اس میں جو فرق آ رہا ہے، اس کی بہت سی وجوہ ہے. اگر میں تفصیل میں جاؤں تو میڈیا کا اس میں بڑا عمل دخل ہے، اس میں حکومت کی جو نظام حکمرانی ہے اس کی کمزوری کا بڑا دخل ہے، جو آئین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں کی جا رہی. اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کی تربیت کا انتظام کرے. خود اسلامی اسٹیٹ اس وقت کس حالت میں ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو توجہ دینی چاہیے. جو توانائیاں اور طاقتیں ان کے پاس موجود ہیں ان کو صرف کریں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کریں. اور اس اصلاح کے بہت سے پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، نبی کی قول نقل ہوا وحی الہی کے ذریعہ کہ نبی نے کہا کہ میرا ارادہ، میرا پروگرام اصلاح کرنا ہے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر جتنی میری وسعت میں ہے. اور اسی کو دہرایا، اسی کو یاد دلایا سید الشہداء نے اپنے اس وصیت نامے میں کہ ما خرجتو اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما بل خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں کسی کمانڈ کی، کسی تکبر، کمانڈ
کسی فتنہ و فساد کی خاطر نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں نکلا ہوں نانے کی امت میں اصلاح کے لیے۔ کس چیز کی اصلاح؟ معاشرے کی اصلاح۔ نانے کی امت میں جو بگاڑ تھا مختلف زندگی کے مختلف شعبہ حیات میں اور مختلف پہلوؤں میں، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ واسیرت سیرت جدی و ابی، اپنے نانے اور بابے کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ جو اصلاح کا عمل ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ علماء کی عظمت اس میں ہے کہ اس کو سامنے رکھیں، لیکن اس کا صرف زندگی کے جو معمولات ہیں، معمولات عبادی عبادات یا جو رسمیں ہیں یا طور طریقے عبادی ہیں، وہ اس حد تک نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ امر بالمعروف جس کے لیے حسین ابن علی نکلے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ نظام کی تبدیلی تھی، اس لیے کہ اس کو جو نماز روزے کی بات ہے اس کے لیے تو الگ کلمات موجود ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، وہ الگ ہے، وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ ثقافت، اسلامی ثقافت خطرے میں تھی، اسلامی تہذیب کو خطرہ لاحق تھا، اسلامی نظام کو خطرہ لاحق تھا۔ پیغمبر نے جس نظام کی بنیاد رکھی تھی اللہ کے حکم سے، اس نظام کے اندر بگاڑ پیدا کیا جا رہا تھا، جس کو روکنے کے لیے حسین ابن علی نکلے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں میں ایک بات کہتا ہوں، کون سا راستہ ہے آپ کو تبدیلی لانے کا؟ ایک تو وہی ایک تبلیغات ہے، تبلیغات کے ذریعہ، اپنے عمل کے ذریعہ، کردار کے ذریعہ، لوگوں کو اویئرنیس اور آگاہی اور شعور دینے کے ذریعہ، اور ایک عملی تبدیلی ہے۔ اگر کوئی اور راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، اگر کوئی اور راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی انقلاب کا راستہ ہے یا بزور بازو بزور قوت تبدیلی لانے کا راستہ، تو جو راستہ رائج ہے اس راستے کے اندر علماء اپنا کردار ادا کریں۔ وہ راستہ جس سے ہم مرکز اختیار تک پہنچ سکتے ہیں، اس راستے میں علماء لوگوں کی رہنمائی کریں۔ نماز روزے کی تبلیغ اپنی جگہ پر، لیکن وہ تبدیلی جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے زمرے میں آتی ہے اور جس کے ذریعہ اس سسٹم اور نظام کو بدلنا ہے، جیسے حسین ابن علی نظام بدلنے کے لیے نکلے تھے، وہ اس تبدیلی کے جو راستے میسر ہیں پاکستان کے اندر، ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔